صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وظیفہ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم حسبنا اللہ ونعم حسبنا اللہ ونعم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر کا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم یا عظیم 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 ذی الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ یا عظیم کا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ذنب واتوب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الفاتحہ
وصلی اللہ برحمتک یا ارحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس تصوف کی مبارک نشست ہے، جو پچھلی جمعرات موسم کی شدت کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی۔ آج الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے دوبارہ موقع دیا ہے، اس پہ اس کا شکر ہے، اس کی بارگاہ میں ہدیہ شکرانہ ہے کہ وہ اپنا کرم کرتا ہے اور ہمیں اپنے عظیم بندوں کے عظیم کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروس پہ مشتمل اور آپ کے مکتوبات شریف کی شرح پہ مشتمل سلسلہ ہے، جو الحمدللہ پہلے مکتوب شریف میں جاری و ساری ہے، اور پچھلے مکتوب میں پچھلی گفتگو میں ہم نے لطائف کے حوالے سے خصوصی گزارشات پیش کی تھی، اور یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ روحانی دنیا میں لطائف کا کیا مقام ہے، اور روحانیت کی بنیادوں میں سے لطائف کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اس بات پہ ہمارا کلام ہو چکا ہے، لطائف کی اہمیت و فضیلت پر۔ جو اسے سمجھنا چاہے وہ ہمارے پچھلے لیکچر میں چلا جائے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھے، سنے اور اس کو دہرائے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو ہماری آج سے گفتگو شروع ہوگی وہ لطائف کی اب تفصیل پہ مشتمل ہے، اور ایک ایک کر کے ہم تمام لطائف کی تفصیلاً گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور مجھے اس پہ بڑی خوشی ہے کہ اللہ نے یہ سعادت پھر عطا فرمائی۔ کچھ سال پہلے بھی یہ موقع ملا تھا، بلکہ میرا یہ تیسری بار یہ موقع ہے۔ پہلا موقع قبلہ عالم کے ساتھ نصیب ہوا کہ آپ کی زبان اقدس سے میں نے لطائف کے ان تمام تفاصیل کو سمجھا، جانا اور پھر خود پہ امپلیمنٹ بھی کیا۔ اور اس کے بعد ایک بار جب شروع میں ہمارا یہ درس تصوف آج سے کوئی 10 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، اس میں بھی یہ گفتگو کی گئی تھی، اور آج الحمدللہ اس کا پھر سے اللہ نے موقع دیا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور بہت سارے سینوں تک یہ خوبصورت تعلیم پہنچانا یہ اللہ کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو آئیے، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ لطائف جو ہیں وہ روح کے اوپر ہوتے ہیں، ان کا جسم کی ساخت کے ساتھ، یہ جسم کے اوپر ان کا وجود نہیں ہوتا، ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی، روح کے ساتھ۔ لہذا روح کے اوپر یہ وہ مقامات ہیں یا وہ پوائنٹس ہیں جن کے ساتھ عرش اولا سے اللہ نے تعلق بندے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔
اور یہ تعلیم جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ باقاعدہ بزرگوں کی سینہ بسینہ آتی ہوئی تعلیم ہے. یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یا کوئی یہ کہے کہ آج کسی نے یہ رات کو بیٹھ کے لطائف گھڑ دیے ہیں اور لطائف کے مقامات کو بیان کیا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کئی 100 سالوں کی وہ ریسرچ ہے، وہ خوبصورت ترتیب ہے جو بزرگان دین کے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. لہذا یاد رکھیے کہ ہر علم کی بنیاد اس کی شہادت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شہادت ہوتی ہے. اور آپ کسی بھی چیز کو جب بھی مانیں گے یا اس کو تسلیم کریں گے تو اس کو کسی شہادت کی بنیاد پہ تسلیم کریں گے. کوئی اس کی گواہی دے گا کہ یہ چیز ہے، ورنہ وہ چیز تسلیم نہیں کی جائے گی. جیسے دیکھیں آپ کی اپنی شناخت کیا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ. چلو بالفرض وہ آئی ڈی کارڈ بھی کہیں گم ہو جائے اور آپ کا وہ آئی ڈی کارڈ موجود نہیں، تو پھر آپ کی شناخت کیا ہے؟ آپ کی ماں وہ کہے گی یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ آپ کی گواہی ہو جائے گی. ایسے ہی بالفرض وہ بھی وصال کر گئے ہیں تو پھر آپ کے والد صاحب کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے. چلو بالفرض کہ آپ کہتے ہیں جی ہم دونوں کی نہیں مانتے، تو پھر ہم ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ بھی کیا ہے اصل میں؟ گواہی ہے نا. وہ شہادت ہے کہ یہ بندہ ہی نہیں، بچہ ہے نہ دئی. تو ایسے دنیا کا سارا نظام گواہیوں پہ چل رہا ہے، پورا نظام گواہی پہ. یہ کلام خدا ہے، یہ کون پروو کرے گا؟ آقا دو جہاں کی گواہی ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام، لہذا حضور کی اس کلام پہ ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام. ایسے ہی اللہ کے ایک ہونے پہ بھی خود حضور کی زبان سے گواہی دلوائی گئی. قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے. میں خود کہوں گا تو گواہی نہیں ہوگی. بولیے، میں خود کہوں گا تو حالانکہ اللہ چاہتا تو خود کہتا کہ میں ایک، لیکن کہا نہیں آپ کہہ دیجئے، کیونکہ گواہیوں کے اوپر پورا نظام چلتا ہے. آپ اس کائنات کا کوئی بھی ایسا گوشہ اٹھائیں، اس کی شناخت گواہی سے ہے. اللہ حشر ہوگا، قبر میں سوال ہوں گے، حشر میں سوال ہوں گے. کن نے دسیا؟ حضور. تو گواہی ہے نا. تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہی گواہیوں کے اوپر. تو ایسے ہی یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس پہ بھی اللہ والوں کی گواہیاں ہیں، شہادتیں، کہ ہم نے ان مقامات کو، ان پوائنٹس کو دیکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، اور ہم اس کو مشاہدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ درست لکھا گیا ہے. اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، جو کہ آج کے ایک عجیب معاملات میں سے ہے، کہ اتنے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ انہیں جو کہ ہندے کوئی نہیں ہو گھوڑے جتنے وہ دوڑا رہے ہوتے. یا تو اتنا قابل گھوڑا ہو نا آپ کا کہ آپ کوئی نئی چیز انوینٹ کر سکیں. کرنا کرانا بھی کچھ نہیں اور اعتراض پہ در اعتراض، اعتراض در اعتراض. تو یہ سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اللہ کا سارا نظام بولیے گواہیوں پہ. تو لہٰذا یہ جو ہم ابھی گفتگو شروع کرنے لگے ہیں، یہ کوئی آوا گون ہوا کے اندر، یا یہ اس طرح کہنا کہ یہ تو خود ہی بنائی باتیں ہیں، تو یہ تو پھر ایسے تو آپ دنیا کسی چیز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود ہی بنائی ہوئی. جب اس کی گواہی آئے گی تو آپ کو پھر چپ ہونا پڑے گا. آپ کہیں گے یار ویسے میں تو کہہ رہا تھا کہ خود ہی بنائی ہے، لیکن جب گواہی آ جائے گی تو پھر اس لیے جب قرآن پاک اترتا تو یہ لوگ جب یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا یہ کلام جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ہی راتوں کو اسے گاڑ لیتے ہیں
اور صبح آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں. رات کو بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، لکھتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اور صبح آ کے ہمیں بتاتے ہیں. تو آقا دو جہاں کی اس بات پہ کہ اس کفار نے جب یہ کہا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ خود انہی کا کلام ہے، خود یہ بناتے ہیں، تو اللہ نے سورہ یاسین میں اس کا خود جواب دیا، تنزیل من رب الرحیم، یہ اس رب رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو گواہی آ گئی. تو اس لیے ساری زمین آسمان کی ہر چیز، میں بار بار ایک بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھدار بندہ اپنے پلے باندھ لے. گواہی کے بغیر کوئی چیز نہیں. بولیے، کچھ بھی نہیں. شہادت، ایویڈنس. تو ایسے یہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں یا جس گفتگو کو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس کے پیچھے بزرگوں کی اپنی شخصیات کی گواہیاں ہیں. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یہ شرح افاق مکتوبات آپ کسی بھی دنیا کی لائبریری میں کھولیں آپ کو یہی نظر آئیں گے. اور آپ عجیب بات دیکھیں گے کہ اللہ معاف فرمائے، تحریفات تو ہے دنیا میں، کوشش کی جاتی ہے ہر چیز میں کرنے کی، لیکن اللہ کبھی بھی نہ قرآن میں تحریف کرنے دے گا، نہ ہو سکتی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو یاد رکھیے، صرف وہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت نہیں ہے، وہ مغز قرآن کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، وہ حقیقت قرآن کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، وہ تشریح قرآن کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، وہ شرح قرآن کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے. عام ذہن، عام دماغ، عام سوچ صرف یہیں تک رہتی جی لفظ نہیں بدلیں گے، جی قرآن کے الفاظ نہیں بدلنے دے گا اللہ. تو بھائی یہ تو ایک رخ ہو گیا نا. قرآن کی جو حقیقت ہے اللہ اسے بھی نہیں بدلنے دے گا کسی کو. جو اس کی ریالٹی ہے، حقیقت ہے قرآن کی، الفاظ کے پیچھے جو زور ہے، جو الفاظ کے پیچھے نور ہے، روشنی ہے، وہ بھی کبھی بھی چینج بولو نہیں ہوگی، نیور ایور. تو یہ صرف قرآن کے الفاظ ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو مغز ہے قرآن کا، یا قرآن سے ریلیونٹ پھر جتنی چیزیں بھی نکلیں گی اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا. بھئی یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں آپ کے صاحب آپ کے اس مکان کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن یہ جو محلہ ہے نا یہ میری حفاظت میں نہیں، یہاں بم آ کے بے شک گرے. تو بھئی یہ تو کوئی حفاظت نہ ہو. یا آپ کہیں کہ جی نے صاحب آپ کے گھر کی حفاظت ہے، گیٹ کی نہیں میں کر سکتا. آپ کے گھر کی تو ہے لیکن کھڑکیاں میری حفاظت میں نہیں ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ وہ کدھر بیٹھے ہو سارے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ مطلب اللہ کے اس کلام کا خوبصورت انداز دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا میں خود اس کو نازل ذکر کو کیا ہے اور میں خود ہی اس کی حفاظت کروں گا. تو اب اس ذکر کے قرآن کے جتنے بھی جہت کے رنگ ہوں گے وہ سب اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، بلکہ جو قرآن پڑھے گا وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے، پڑھائے گا وہ بھی اللہ کی حفاظت، سمجھائے گا وہ بھی اللہ، سمجھے گا وہ بھی اللہ کی، مفسر ہوگا اس کا، تشریح کرے گا، سب اسی آیت کے نیچے چلے جائیں گے. حفظ کرے گا بولو وہ بھی حفاظت میں آ جائے. تو لہذا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ عین مغز قرآن، یہ قرآن کے مغز کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. تو لہذا اس کی بھی اللہ نے کمال حفاظت فرمائی ہے اور ہزاروں اللہ والے اس کے پیچھے کھڑے اس کی گواہی دینے کے لیے. پوچھو نا نو جی جنہ پیتی ہے، تو مطلب ان سے بات کرو نا جنہوں نے طے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو سیکھا ہے، جنہوں نے اس کا نور دیکھا ہے. جو ہے وہ بلکہ ہمارے قبلہ عالم ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تم بات کرتے ہو لطائف کی، آؤ میں تمہیں اپنے طالب علم دکھاؤں جو طریقت کے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں، وہ ان لطائف کا نور دیکھ لیتے. تو تمہیں چڑھتا سورج نظر نہ آئے تو تمہاری آنکھوں کا قصور، اندھے تم خود ہو
اور کہتے ہو سورج تو ہے ہی نہیں، سورج تو ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانیں گے سورج ہے۔ بھئی آپ اندھے ہیں، آپ بلائنڈ ہیں، آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلائنڈ کو تو نہیں نظر آتا۔ آنکھیں کھولیں، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سارے موجود۔ تو چونکہ آج دور ہی ہے، میں کس طرف نکل گیا، روحانیت کی موت کا ہے، اس میں روحانیت اب موت کے دہانے پہ۔ یہاں ان لوگوں میں روحانیت کو نہیں جو روحانیت والے ہیں، جن کو روحانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، روحانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، ان میں کوئی نہیں آتی، وہ کوئی نہیں محنت کرتے، کوشش کرتے، اس میں ذکر اذکار میں وقت نہیں دیتے، اور اپنی روح کی چمک کی کوئی ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں، ترتیب ہی کوئی نہیں، کوئی ایسا وہ بناتا ہی نہیں شیڈیول اپنا کہ اپنی روح کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالیں۔ تو باقیوں سے اب کیا توقع کریں گے؟ کیا وہ صحیح کرتے ہیں باتیں، ایسی نہیں مانتے، وہ صحیح کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم روحانیت کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ روحانیت والوں میں روحانیت کوئی نہیں، تو جہاں سے روحانیت پھوٹنی چاہیے وہاں پہ محنت کوئی نہیں، کوشش کوئی نہیں۔ تو اتنی یہ اعلیٰ گفتگو ہے کہ اس کے پیچھے ہزاروں اللہ والوں کا اجماع ہے، اور وہ اس پہ پوری طرح سے کاربند ہیں، ان لطائف کے معاملات کو بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، پرکھا ہوا ہے، پرکھتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صوفی کی اصل طاقت ہی لطائف ہے۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ صوفی نہ کہیں، یا کسی اللہ والے کو آپ جب دیکھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں اس کے پاس، تو آپ اس کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے، اصل میں آپ لطائف کے پاس بیٹھے ہوئے، ان کا وجود لطائف ہی ہوتا ہے، وہ اللہ والے نہیں ہیں، بولو لطائف ہیں۔ اصل وجود صوفی کا لطائف کے نور سے مزین ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر نہیں ہوتا، پھر کوئی نہیں، پھر وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے سلسلہ، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آمین کہو۔ اللہ اس کلام کی توفیق، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لطیفہ قلب سے ہمارا آج گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لطیفہ قلب، قلب اس لیے رکھا گیا، قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے بدلنے والا، اقلاب، بدل دینا۔ یہ ہر وقت چونکہ بدلتا رہتا ہے، کبھی بھی یہ ایک کیفیت پہ، ایک حالت پہ بولو نہیں رہ سکتا، رہتا ہی نہیں، رہ سکتا ہی نہیں۔ اس کی فطرت میں ہی بدلنا ہے۔ آپ کا صبح موڈ کچھ اور ہے، دوپہر کچھ اور ہے، رات کچھ اور ہے، دن میں صبح شام میں آتے آتے کتنے انسان موڈ چینج کرتا ہے۔ وہ موڈ نہیں ہوتے، اصل میں وہ دل کی حالتیں ہوتی ہیں۔ انسان کے دل کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ کبھی بھی ایک حالت پہ نہیں ٹک سکتا، کسی صورت نہیں ٹک سکتا۔ اور میں آپ کو یہ مزے کی بات سناتا ہوں، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ بولے کہو سبحان اللہ۔ اگر یہ ایک جگہ پہ ٹک جائے نا تو آپ کے لیے زندگی بے معنی ہو کے رہ جائے، بے معنی، بالکل جسے کہتے ہیں بالکل ایک بے روح، اور ایسی زندگی جو انسان کوئی بھی جینا نہیں چاہتا، کہ جس میں کوئی مزہ نہیں، کوئی جس کے اندر جوش نہیں، جذبہ نہیں، کوئی جس کے اندر اتار چڑھاؤ اوپر نیچے نہیں ہو رہا، تو وہ تو ایک دن نہیں گزار پائے گا، اگلے دن ہی کہے گا مولا چک لے مینوں۔ اس لیے کہ یہ دل کا ایک دم ایک سیکنڈ لمحے کے اندر بدلنا ہی اصل میں اس کی خوبصورتی ہے، یہی زندگی کا حسن ہے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ لطیفہ قلب کو جو کہ میں عرض کرنے لگا ہوں، تو اس لیے میں اس لفظ کو پہلے آپ کے سامنے کھول دوں تاکہ آپ اس کو مزید سمجھ جائیں۔ اللہ نے یہ دل اس لیے دیا یہاں آ کے، اس کا انداز اس لیے ایسا بنایا گیا کہ یہ کبھی بھی ایسے نہیں رہے گا، ٹکے گا نہیں کسی جگہ۔
آپ اسے بڑی سہولتیں دے دیں، یہ پھر اب آزار ہو جائے گا. آپ اسے بہت زیادہ دکھی کر دیں، یہ پھر اب آزار ہو جائے گا. خوشیوں میں ساتوں آسمانوں کی اس کو ساری نعمتیں مل جائیں، یہ پھر کہے گا نہیں یار میں بور ہو گیا. تو یہ کبھی بھی آپ کو سیٹسفائی نہیں ہونے دے گا. ہر وقت ایک تانگ لگی رہے گی اس کے اندر، اور یہی اس کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. اسے مٹانے کی آرزو کرنے والے اور یہ سوچنے والے کہ نہ ہی ہو، یہ کیا ہر وقت میں بے چین رہتا ہوں، ہر وقت یہ کیوں میرے اوپر ایسی کیفیت رہتی ہے. وہ بھائی یہی تو حسن ہے نا، یہی تو چاہیے. یہی تو جنگ ہے جو روح اور جسم کی ہے. اس کو تم نے اگر بند کر دیا تو رہے گا کیا؟ تو لفظ آگے سمجھ آ گئی، لفظ کی سمجھ آ گئی. جی بولو. یہ بڑا اہم ہے کہ یہ اصل میں بدلنے سے مراد. تو اب اس کو قلب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ جو مقام ہے اس کا جو پوائنٹ ہے، روح پہ، اتفاق سے کہہ لیں، پلان سے کہہ لیں، یا اس کو کسی بھی آپ رخ سے سمجھ لیں، اللہ کی پلاننگ کہہ لیں، کہ یہ اس کا جو مقام ہے وہ انسانی جو جسمانی دل ہے اس کے قریب ہے. کیونکہ اس کے یہ پاس ہے تو اس لیے اس کو بھی قلب کہہ دیا گیا ہے. زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ نہیں تھا کوئی اور نہ آ کے ہونے. تو یہ چونکہ انسانی جو جسمانی لوتھڑا ہے، جسمانی دل ہے، دھک دھک یا لب ڈھب کرنے والا، اس کے قریب ہے اس کا مقام روح پہ. اس لیے اس کو قلب کہا گیا کہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں کہ یار ادھر ہے. چونکہ دل ادھر ہوتا ہے، لیفٹ ہوتا ہے، تو لیفٹ کس طرف ہے یہ، تو اس لیے اس کو قلب کہہ دیا گیا. اور ایک اور بھی خاص بات یہ ہے، سمجھیے بڑی خاص بات، کہ یہ جسمانی دل کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا رابطہ انسانی جسم سے سب سے زیادہ ہے. کیونکہ یہ قریب ہے انسانی جس دل کے، لہذا اس کے اوپر جب کوئی برکت، نور، رحمت، فضل، روشنی، ٹھنڈک جو اس پہ آئے گی نا، اس کا فوراً جسمانی محسوسات کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا. بھائی دیکھیں نا، آپ کے قریب اے سی چل رہا ہو تو وہ تو آپ بچ نہیں سکیں گے، ٹھنڈک تو آئے گی. آپ کے قریب آگ چل رہی ہو تو گرمی آئے گی. آپ کے قریب کوئی بندہ لڑ رہا ہو، آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کے قریب کوئی خوشبو آئے، خوشبو آپ کو بھی آئے گی. تو وہ چونکہ قریب ہے انسانی دل کے، اس لیے اس کو جو برکت ملتی ہے اس کا ایفیکٹ فوراً جسم پہ آتا ہے، اور جسم کے معاملات پہ وہ ضرور آئے گا، وہ ہر صورت آئے گا. لطیفہ قلب کے معاملات جتنے بھی آگے میں بھی ڈسکس کرتا ہوں. تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ روح کے اوپر ہے، اور اس کا بہت قریبی رابطہ ہے جسمانی دل کے ساتھ، بہت قریب ہے. ہم سایہ سمجھ لیں، بالکل ساتھ والی دیوار ہے. تو اب جو بھی روشنی آئے گی وہ ضرور آ جائے گی جسم پہ، برکت آئے گی. دوسرا، اس لطیفے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ تمام لطائف میں سب سے زیادہ مشکل ہے اس کو طے کرنا، سر کرنا، اس کو پوری طرح سے ایکٹیو کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ جسم کی قربت ہے، کیونکہ اس کے قریب آگ، مٹی، ہوا، پانی کا ایک پورا نظام کھڑا ہے. خود یہ روشنی ہے، بولو خود کیا ہے؟ روح ہے نا. تو روح کیا ہوتی ہے؟ نور ہے نا، روشنی. لیکن اس کے قریب ایک پورا نظام ہے جو آگ، مٹی، ہوا، پانی کے ساتھ ہے، جسم. لہذا اس کی ہمسائیگی کی وجہ سے اس کو طے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے معاملات کو صحیح کرنا اس لیے جو ہے وہ سمجھ لیں مشکل ہے کہ قریب ہی دشمن بیٹھا ہوا ہے. یہ ذرا سا ٹھیک ہوتا ہے، ساتھ ہی دشمن پھر حملہ کر دیتا ہے. یہ پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر دشمن حملہ کر کے ساری
بنیادیں اکھیڑ دیتا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ آپ نے 2 اینٹیں لگائیں تو ہو سکتا ہے دشمن اتنا سخت حملہ کرے کہ وہ 2 اینٹیں بھی اکھڑ جائیں اور نیچے سے بڑا سا گڑھا بھی پڑ جائے۔ پھر دوبارہ آپ 10 اینٹیں لگاتے ہیں، دشمن پھر حملہ کرتا ہے، وہ 10 اینٹیں میں سے 6 اینٹیں اڑ گئیں، وہ 4 رہ گئیں، کیونکہ دشمن بالکل ساتھ ہے اس کے۔ لہذا اس کو طے کرنا سالک کے لیے مشکل ترین عمل ہوتا ہے، اور وہ سالک جو شیخ کی برکت کو صحیح نہیں نہ لے پاتا یا شیخ کی توجہات نہیں لیتا، اس میں ساری عمر لطیفہ قلم میں گزر جاتی ہے، نہیں طے ہوتا، اور وہ اس کی توجہات جب تک صحیح کامل طور پہ نہیں لیتا، محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، جو پرہیز ہیں اس سے وہ بچتا نہیں، اور جو کرنے کے کام ہے وہ کرتا نہیں۔ میرا لفظی طے کرنے سے تو نہ ہو جانا جی میرا طے ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا ہے؟ ثابت کریں، شہادت دیں، گواہی دیں۔ جی وہ آپ نے کہا تھا 40 دن کر لیا میں نے، تو 40 دن میں وہ شہادت گواہی جو اس کو طے کرنے کی ہے، جیسے وہ کل مفتی صاحب کی ویڈیو آپ کسی نے بھیجی گروپ میں، سنی ہوگی آپ، مفتی صاحب کی پھٹے کھیڑ دیے، اسے حد کر دی، اوہ اللہ سلامت رکھے۔ تو کتنی اچھی بات کر رہے تھے کہ ایک بچہ یہاں کھڑا ہو کے کہے مجلس میں کہ مجھے حضور اسلام کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 500 روپیہ سب کی جیب سے نکال لو، تو آپ ضرور سے پوچھیں گے ثبوت۔ بھئی آپ 500 کی بجائے 5000 لے لیں، اگر آپ کو حضور نے کہا ہے 500 کیا چیز ہے، ثبوت پیش کریں، کیا واقعی حضور نے کہا ہے آپ کو 500 روپیہ دے؟ تو ایسے ہی دیکھیں، آپ کی اتنا بڑا آپ جملہ بول رہے ہیں کہ آپ طے کر گئے ہیں یہ، تو آپ بتائیں آپ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے لطیفہ طے کر لیا، تو آپ کو ایویڈنس دینی ہوگی نا، آپ کو شہادت دینی ہوگی، آپ کو اس کی جو ریلیونس ہے، جو اس کے معاملات ہیں وہ دکھانے ہوں گے۔ اگر وہ ہیں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود اپنا انالیسس بہت اچھا کر سکتے ہیں، شیخ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیخ نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، اپنے اندر دیکھ لو، آگے ہم ڈسکس کریں گے ابھی۔ اگر تو وہ نکل گئی ہیں اور یہ آ گئی ہیں، بولو یہ نکل گئی ہیں اور یہ آ گئی ہیں، تو ہاں بے ہاں، آل از ڈن۔ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اس پہ پریشان ہونا، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ہے، کب ہے، کدھر ہے؟ تو ایسا نہیں کرتے، ان علامتوں کو دیکھتے رہیں، اپنے اندر جائزہ لیتے رہیں، اور بس سفر جاری رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے جب آپ پہنچیں تو آپ یہ کہنے والے بولے مولا میں طے کر ہی رہا تھا کہ میں فوت ہو گیا، مجھ سے پورا نہیں ہو سکا، تو وہ رب تو اتنا ہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے، لیس للانسان الا ما سعی، تو نے کوشش کی، ہم نے دیا، تو وہ تو خیر کوشش بھی کوئی نہیں۔ ایک تو میں نے اس کا سادہ سا انداز کر دیا کہ اس کو طے کرنے کے معاملات یہ نہیں ہیں کہ آپ کی اس جگہ سے جو ہے وہ پھڑک پھڑک کی آواز اور اللہ اللہ کی آواز اور مسلسل وہاں سے اللہ اللہ اٹھتی ہوئی، اور آپ اس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں میرا لطیفہ طے ہو گیا۔ یہ طے نہیں ہوا، یہ تو ابھی اس کو ہلکی سی جنبش ہوئی ہے، اور اس نے یوں نا ایسے میری طرف دیکھے، ایسے ہلکا ہلکا اس نے آنکھیں کھولنا شروع کی، ہلکی ہلکی ہلکی، جیسے بچہ نہیں آنکھیں کھولتا نیا جو پیدا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتا ہے۔ تو ایسے وہ جو آپ کو دھڑاکہ دھڑاکہ اللہ اللہ آ رہی ہے نا، وہ اور ہلکی سی ابھی نا آنکھ اس کی ہلکی سی ایسے نا وہ کھل رہی ہے، وہ تھوڑا سا وہ آپ اندازہ کریں، ہلکی سی آنکھ کھلتی ہے تو اتنا ذکر ہے، اور اگر صحیح طے ہو جائے تو یہ کتنا ذکر کرتا ہے، اور کیسی اللہ اللہ ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو بہت بڑا شور ہے وہ، تو اللہ توفیق دے، آمین کہو، اللہ توفیق دے۔ محنت کوشش سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے
جو حاصل نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو اصل میں ریالٹی بتا رہا ہوں، ننگی باتیں کر رہا ہوں، کھل کے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بزرگ بڑے اچھے بڑے معاملہ، شیخ کی توجہ، ایسے ویسے تیسے، حضور موجود، قرآن، یار یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے آپ ریالٹی پہ آئیں. اگر یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے تو پھر دکان نہ کھولو، اللہ آپ ہی رزق دینا. ایسے نہیں ہے بھائی، آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے، آپ کو کچھ محنت کرنی ہوتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے ٹھنڈ میں. میں صبح گزر رہا تھا تو چوک میں، حالانکہ صبح 8 بجے شدید دھند تھی، اتنی دھند تھی کہ فالق صاحب بھی یہاں بیٹھے نظر نہیں آ رہے تھے. تو وہ دیکھا میں نے کہ وہ چوکوں میں، آپ کو پتا ہے انہوں نے پیٹرول لگائے، پمپ چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، پمپ سے بنا کے پی ایس او کے. تو اس کے ساتھ ایک لڑکا 8-10 سال کا بیٹھا ہوا، شدید اس سردی میں اس نے چادر پتہ نہیں کس طرح لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ نہ انتظار کر رہا ہے کوئی آ جائے پیٹرول پوا لے. تو مجھے اس وقت دیکھ کے احساس ہو، میں نے کہا مولا اگر تو نے دینا ہی ہوتا ہے تو دیکھ کتنی ٹھنڈ ہے، کتنی شدید سردی ہے، اور یہ بیچارہ بیٹھا ہوا چونک میں بیٹھا ہوا ہے، اور شدید سردی میں کہ کوئی بندہ آ جائے اور اسے پیٹرول ڈلوا. تو جب تک آپ نے ہلنا نہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی برکت کا نام و نشان نہیں ہے. یہ صرف اپنی جگہ آپ اچھی باتیں ضرور کر لیں، غالب دل کے بہلانے کو خیال یہ اچھا ہے والا معاملہ، اچھی ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے بھی، سچ بھی ہے. لیکن جو انہی پہ بیٹھ گیا اس کو بڑی شدید تکلیف ہوگی کہ شیخ کی توجہ بڑی ہے، میں تو روزانہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں، میں تو روزانہ انہی کے قریب ہوتا ہوں، میں تو آتا ہوں جاتا ہوں، بڑی ہمت بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں، میرے ساتھ بڑا ان کا محبت نامہ ہے. بھائی جو مرضی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہر شے کی ہے تو برکت ملی، ہر شے کی ہے. اور آخری دم پہ بھی آپ نے جو لفظ بولے ہیں وہ آپ کی کوشش کی انتہا تھی. آخری الفاظ کیا ہیں کہ میری جو جسد ہے، میرا جسم جب وصال ہو جائے تو میرے جسم کو حضور کے دروازے پہ لے جانا. وہاں بھی کوشش نہیں چھوڑی، اور اپنا آخری دم تک ٹل لگا دیا آپ نے کہ میں نے حضور سے جدا نہیں ہونا. دیکھو نا، آپ چاہتے تو آپ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے؟ خلیفہ تھے آپ، خلیفۃ المسلمین تھے، امام المسلمین تھے، پوری اسلامی مملکت کے آپ فرما رواں ہیں. آپ حکم دیتے کہ بھائی دروازہ کھولو، اندر میری قبر بناؤ، میں نے اندر ہی رہنا. حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں کیا، اور زندگی میں نہیں کہا جب میں وصال کر جاؤں تو لے جانا. یہ بھی نہ ہو کہ ابو بکر نے زندہ ہوتے اپنی چلائی. آپ انتہا دیکھیں کوشش کی، ایکسس دیکھیں، اس ہمت کی اڑان دیکھیں کہاں تک تھی، کہ یہ نہیں کسی کے ذہن میں آ جائے قیامت تک مسلمان میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ کہے جی ابو بکر نے اپنی مرضی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ. کہ دیکھیں چونکہ بادشاہ تھے، کہ انہوں نے جو کہا، ظاہر ہے کیا کرتے مسلمان، اندر ہی دفن کرنا تھا، کہہ دیا کہ مجھے اندر کرو. کہا نہیں، وصال ہو جائے تو لے جانا. اور میں جسمانی اپنی جان کے اندر ہوتے ہوئے حضور کے دروازے پہ اس طرح لیٹا ہوں، یہ بے ادبی ہے. میری جسم میں جان ہو اور میں لیٹا ہوں حضور کے دروازے پہ، نہیں، یہ بے ادبی. میری جسم میں سے جان نکل جائے لے جانا. اتنی کوشش کی ہے اپنے حضور کی صحبت کی، پھر جا کے ہوا اوصل الحبیب الی الحبیب، کہ میرے حبیب کو مجھ سے ملا دو. یہاں کوشش ٹگے کی نہیں ہے، ترکونے جتنی بھی نہیں ہے، اور اندر سے زوم اتنا ہے کہ ہمیں تو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، ہم تو فلاں بن گئے ہیں، صاحب نے مجھے خلافت بھی دی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا پھندا تیرے لیے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کتنا بڑا پھندا ڈال دیا گیا ہے.
وہ سمجھ رہا ہے کہ خلافت مل گئی ہے تو اب جو ہے میں تو آزاد ہو گیا ہوں، تو اب تیرے پھندے پہ زیادہ زور لگنا ہے. اور جتنے خلفاء ہوتے ہیں نا ان کو برسر عام یہ باتیں سنایا کریں آپ جب تک آپ زندہ ہیں کہ محترم ہماری پوچھ کم ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کی اصلاح آپ کیا کریں خود. یہ شیطان بڑا بدبخت ہے نا. بولو ہر بندے کو اصلاح کی ضرورت ہے نا، بولو نا. حضرت عمر کے سامنے بھی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا تھا حضور آپ نے 2 چادریں کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ حالانکہ سب کو مال غنیمت میں سے ایک چادر آئی ہے، آپ نے کیوں پہنی 2 چادر؟ سوال کر دیا. حضرت عمر نے کہا بات تو ٹھیک ہے بھائی، صحیح کہا ہے. کہا میرے بیٹے نے تحفہ دے دیا مجھے، وہ اس کی چادر ہے اور اس نے مجھے دے دی، تو اصلاح کر لی. تو لہٰذا یہ زوم میں پھرتے رہنا کہ پتہ نہیں میرا سب کچھ طے تو ہو. بھئی یہ تو بزرگوں نے کرم کیا، فضل کیا، انہوں نے فضل کر دیا، رحمت کر دیا، اور جو ہے وہ اسی زوم میں بس بندہ لگا بھی اور اسی طریقے پہ چلتا. میں جی فلاں کا بیٹا ہوں، میرے تو آٹومیٹک طے ہیں. کنے کیا؟ کون کہتا ہے تمہارے طے ہیں؟ کس نے تمہیں پروف دیا؟ میں تو پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میرے تو دادا جان پیر تھے، میرے تو فلاں پیر تھے. تو وہ تھے نا بھائی، وہ تھے نا. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کیسے بنے گا جب تک میڈیکل کالج میں نہیں جائے گا؟ آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو آپ کہیں گے جی گھر بیٹھے رہو، کو ڈاکٹر ہی ہو تم. ہاں تم ڈاکٹر ہو لیکن بندے مارو گے بس. بھائی اس نے میڈیکل کالج جانا ہے، اس نے پڑھنا ہے، اس نے اسی طرح 4 سال 5 سال 6 سال ایڑیاں رگڑنی ہیں، پھر وہ کہے ہاں ٹھیک ہے میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر اور یہ لے میں بھی ڈاکٹر. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے طے ہو چکے ہیں؟ اور آپ نے کس نے آپ کو سند دی ہے کہ آپ کے لطائف طے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ کوئی ہے تمہارے پاس؟ کوئی گواہی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اپنی نہ لاؤ، اپنی تو عدالت کوئی بھی نہیں مانتی، دنیا کی عدالت بھی نہیں مانتی، اللہ کیسے مانے گا؟ اپنی گواہی تو نہ لکھ دی جاتی خود ہی. چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے، چونکہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، چونکہ مجھے فیل ہو رہا ہے. بھئی آپ کو فیل ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، گواہی دیں. کوئی آپ سے بڑا گواہی دے، کوئی آپ سے بڑا جو اس راستے کا مسافر رہا ہو، اسے یہ لفظ بولنے دیں. اگر وہ بولے گا تو مانے، سند ہوگی. تو اس لیے اس کو نا بڑا سیریس لینا ہوتا ہے، بڑے سیریس انداز میں لے کے چلنا ہوتا ہے. اور میں قبلہ عالم کے پاس تھا اتوار کو، تو مطلب انسان کبھی بھی اپنے شیخ کی صحبت سے بیگانہ ہو، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. وہ جہل اعظم ہے جو اپنے شیخ کی صحبت سے بیگانہ نہ سمجھے، اپنے آپ کسی لمحے پہ بھی سمجھے کہ میں یار اس وقت نہ مجھے ضرورت کوئی نہیں، سمجھ لو بس اسی وقت جہل اعظم ہو گیا. کہ اس نے یہ تصور بھی کیسے کر لیا کہ شیخ کی صحبت سے بیگانہ ہے، یعنی اسے جانے کی حاجت نہیں. ہم حاضر تھے وہاں، تو ایسی بات آپ نے فرمائی کہ آج 24-25 سال ہو گئے، پھر مجھے لگا یار آج ہی بیعت ہو. یہ کیا ہے یار، یہ کدھر چاہے بندہ. ایسی بات آپ نے وہ سمجھا دی کہ یار یہ ایک اصول ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، یہ دھیان کریں، اس پہ ذرا غور کریں. تو نا میرے اندر وہ چیز 1.5 سال سے تھی، اور میں اس کا آنسر لے رہا تھا اور مل بھی رہا تھا، ان کی باتوں سے بھی مل رہا تھا، لیکن وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی، وہ کلیئرنس نہیں ہو رہی تھی جو میں اپنے اندر ایک رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس دن جب گئے تو آپ نے بغیر میرے پوچھے ہی وہ بات چھیڑ دی، اور اس کی کلیئر آپ نے پھر مجھے وضاحت کر دی کہ یہ تمہارے اندر تھا معاملہ، یہ اس کا جواب ہے. اور میں حیران رہ کے بس آنکھیں بند ہو گئی میرے. میں نہیں بھائی، کبھی بھی شیخ سے بیگانہ نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو کہ بڑی دیر سے میرے ذہن میں تھا، اور وہ ایک ایسی بات ہے کبھی انشاءاللہ موقع ہوا ضرور اسے میں عرض کروں. تو اس لیے جب کوئی سند نہیں دے رہا تو آپ اپنی گواہی بولیے نہیں دے سکتے. تو لطیفہ قلب کو شروع کرنے سے پہلے
اس کی نیت فرمائیں، انشاءاللہ کہیں اس کی نیت فرمائیں. جو ماشاءاللہ ساتھی اس کو طے کرنا چاہتے ہیں، وہ سن رہے ہیں میری بات، وہ اس کی نیت کریں. نیت کریں کہ اللہ میں تیرے اس معرفت کے نظام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تیری معرفت کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تاکہ میرے اندر وہ قوت پیدا ہو جو تجھے پہچاننے کے لیے ضروری ہے. اگر میرے اندر وہ قوت ہی نہیں ہوگی تو میں تجھے نہیں پہچان پاؤں گا. اب اس کے لیے کسی رنگ، نسل، ذات، برادری، بہت عقل مند، بہت بڑا جو ہے وہ کوئی محبت اور عشق کا پہاڑ ہونا ضروری نہیں ہے. کسی شے کی حاجت نہیں ہے اس میں، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وعدہ اللہ کا ہے. من عمل صالحا، اللہ نے ذات برادریاں اڑا کے رکھ دیں اس آیت کے اندر. کوئی بھی ہمیں غرضی کوئی نہیں، تمہارے چہرے سے، تمہارے رنگ سے، تمہاری ذات برادری، تمہاری قومیت، تمہارا ملک، شہر، گلی، عمر، صنف، میل، فیمیل، کچھ بھی ہو، کوئی ہمیں سے غرض. من عمل صالحا، کوئی بھی ہو. تو اس میں ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ اس پہ دوڑ سب کی بولو برابر ہے. اس میں دوڑ سب کی برابر ہے، کوئی بھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی بہت قریب ہے تو جلدی طے کر لے گا، بہت دور ہے تو دور سے دور بیٹھا ہوں، حضرت صاحب سے ملاقات میری کوئی نہیں ہوتی تو میں کیسے طے کروں گا. اس کا فاصلے سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ ایسا نظام ہے جس میں ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں. ہاں، صرف ایک چیز، ڈیڈیکیشن. ڈیڈیکیٹ ہونا ہے، اپنے آپ کو وقف کرنا. کون ٹائم زیادہ دیتا ہے؟ کون ٹائمنگ زیادہ دیتا ہے، وقت دیتا ہے؟ کون اس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے اور اس کو کرتا ہے؟ ڈیڈیکیشن. آپ دیکھیں، میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے ٹیچر بھی ہیں. کلاس میں جو بچہ بہت ذہین ہو اور ایک بچہ بہت محنتی ہو، تو کون آگے جاتا ہے؟ محنتی. بے شک وہ ذہین کم بھی ہو، اتنا اسے جلدی یاد بھی نہ ہوتا ہو، اتنا وہ خوبصورت بھی نہ ہو، اتنا اس کو پتہ چلتا بھی کوئی نہ، بس ٹھیک ہے نارمل سا، لیکن محنت بہت کرتا ہو، اس کو ایکسرسائز کرنی بڑی اچھی آتی ہو، بڑا وقت دیتا ہو. آپ دیکھیں گے ذہین اس سے کہیں پیچھے رہ جائے گا. اسی لیے ہماری آرمی جو ہے وہ ذہین لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرتی. وہ کہتی ہے یہ ذہین بندہ ہے، اس نے این ٹائم پہ اپنی ذہانت کے اوپر آ جانا ہے، اس نے بیڑا غرق کر دینا کچھ. وہ کبھی ذہین بندے کو سلیکٹ نہیں کریں گے، ایوریج بندہ لیں گے. یہ ہسٹری ہے ان کی. ایوریج بندہ لیں گے جو نارمل سی ذہانت والا ہوگا، غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن محنتی بندہ ہو. اسے انہیں پتا ہے یہ محنتی آدمی ہے، اس نے گڈھے کھوڑ دینے، اس نے نکل جانا اندر سے سرنگیں بنا کے. اور ذہین بندہ جو ہے نا، اس نے ذہانت سوچتے رہنا ادھر سے جاؤں ادھر سے جاؤں، اتنی دیر میں گولا آ بجنا. جو دوسرا ہے نا، اس نے سرنگ کھود کے نیچے چلا جانا، اس نے کئی پکڑنی ہے، اس نے شروع ہو جانا ہے سرنگ کھود کے مورچہ بنا کے اندر. تو یہ نہیں، یہ اس میں کوئی ذہانت شرط نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیڈیکیشن پہ ہے. آپ نے ڈیڈیکیٹ ہونا ہوتا ہے اور آپ نے ایک پورا تہیا کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس طرف آنا ہے اور میں نے اللہ کا یہ نظام، اللہ کی یہ روحانیت کی خوبصورتیاں، یہ برکتیں، رحمتیں میں نے لینی. انشاءاللہ کہہ دیں اللہ توفیق، اللہ سعادت دے. نیت، حضور اسلام نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. تو آپ نیت اس کی کر لیں، اور اب اسے سے آپ سنیں
اور اپنے اندر شوق پیدا کریں. شوق طوفان سمندر وانگو دل وچ ٹھاٹھا مارے، اور دل میں ایک تلاطم ہوتا ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. اب مجھے دل چاہ رہا ہے میں دوبارہ اسی پہلی سٹیج پہ آ جاؤں، لیکن میں نہیں آ سکتا. ابھی جب باتیں کر رہا ہوں تو دل اندر سے یہی چاہ رہا ہے کہ کاش وہی دن دوبارہ لوٹ آئے، اور وہ جو پیاس تھی، وہ جو محبت تھی، وہ جو ایک جذبہ تھا، وہ جو ایک تڑپ تھی، وہ جو ایک آنسوؤں کے سیلاب تھے، وہ دوبارہ آ جائیں، اور پھر اسی طرح میں بھی آپ کے ساتھ شروع کروں، طے کروں. لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں چاہتے کے باوجود ایسا نہیں کر پاؤں، لیکن اندر سے وہ جذبے واپس اٹھ رہے ہیں. اس کی وہ میں فیل کر رہا ہوں، اس کی محبتیں، پیار، اور اس کا ایک انداز ہوتا ہے نا. تو اللہ ایسا دے، آمین کو. اللہ ایسا دے جذبے کو بیدار کیا جائے. یار میں کچھ تو کر کے جاؤں زندگی میں، کوئی تو میرا ہو ایسا جو میرے شیخ کی طرح سے سند بنے. چلو میرا شیخ اتنے کہہ دے یار تیرا لطیفہ قلب ہو گیا، وہ یار یہی میرے لیے جنت ہے، کافی ہے میرے لیے. کوئی سند تو دی کسی نے. ہم یہ دنیا کی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، اس کی کیا سند ہے؟ اللہ کے ہاں کیا ہے اس کا بتاؤ؟ 10 PhD کر لیں آپ، کیا اللہ کے ہاں لکھی گئی ہیں؟ نہیں لکھی گئی. آپ نے قرآن کا ایک سپارہ پڑھا، اللہ نے لکھ لیا. آپ نے روحانیت کا ایک قدم اٹھایا، اللہ نے لکھ لیا. اور آپ نے عقائد و جہاں پہ درود پڑھا، اللہ نے لکھ لیا. تو ڈگریاں لیے پھرتے ہیں بھئی یہ دیکھیں میری سند دیکھ لیں. بھئی یہ اس سند کا ہم نے کیا کرنا؟ آپ اصل سند لیں، ولایت کی سند. انشاءاللہ اللہ کا ولی بننا، اللہ کے ولیوں کے ان خالی کرسیوں پہ آ کے بیٹھیں جو خالی پڑی. خدا کی قسم خالی پڑی، پھر اٹھاتا ہوں خدا کی قسم خالی پڑی، پھر کہتا ہوں خدا کی قسم خالی پڑی. کوئی بھی نہیں آ کے بیٹھتا ان کرسیوں پہ، کوئی نہیں آ کے بیٹھنا چاہتا. عورتیں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی، مرد بھی نہیں بیٹھنا چاہتے. تو وہ پیاس ہوتی ہے کہ مجھے یہ ملے اور میں جاؤں اللہ کی اس اعلیٰ معاملات میں. دیکھوں کیا ہے اتنا پیار اللہ جس کا پیدا کرے. الا ان اولیاء اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے. میرے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں. کیا خوبصورت آیت ہے. نحن اولیاء، ہم خود ان کے دوست ہیں. فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، دنیا میں بھی دوست ہیں، آخرت میں بھی دوست. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو انسان کبھی سوچے تو صحیح کہ مجھے مولا مجھے بھی یہ دے دے، میں بھی کوئی فرشتوں کا والا، میرے اوپر بھی فرشتے آ جائیں. ہاں شیطان آئیں گے ہمارے اوپر، شیطان ہمارے اوپر نازل ہوں گے، شیطان ہمارے اوپر اتریں گے. فرشتے او کسی اور دے اترن، ہم نے کیا کرنا ہے فرشتے اتار کے؟ شیطان اتر رہے ہیں ہمارے اوپر. تو یہ شوق کے ساتھ ہے، ڈیڈیکیشن، شوق. وہ کہا کسی نے، کیا خوبصورت بات کہی بزرگوں نے، کہ انسان یا تو شوق سے چلتا ہے یا ڈر سے. تیسری دنیا میں چلانے والی شے کوئی نہیں ہے ہی نہیں. آپ یہ جو دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں پتہ ہے کس لیے بیٹھتے ہیں؟ ڈر سے. غریبی کا ڈر، بیلوں کا ڈر، بچوں کی فیسوں کا ڈر، گھر والی کا ڈر آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور آپ دکان کھولتے ہیں، ورنہ کوئی بھی نہ کھولے. شوق سے کون کھولتا ہے جا کے؟ سب کو سوتے رہیں. دو چیزیں آپ کو لے کے چلتی ہیں، یا شوق یا ڈر. تیسری دنیا میں چیز ایجاد ہوگی تو مجھے بتا دیجیے گا، میرے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تیسری کوئی چیز نہیں. اللہ کی طرف جانے کے بھی دو ہی راستے، ایک شوق والا ہے اور دوسرا ڈر کا ہے، کہ نہیں کرو گے تو پھر دوسری طرف جنت سے محروم ہو جاؤ گے. ڈر ہے اس کا، محرومی کا ڈر ہے، اور ادھر سے دوزخ میں جانے کا ڈر ہے. تو اسی سے انسان چل رہا ہے. تو اس کے لیے شوق ہوتا ہے، اس کا ڈر نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ کمال ہے. مل کہو نا سبحان اللہ، یہ کیا خوبصورت بات کہ اس کا ڈر نہیں اللہ نے رکھا. ڈر کر نہ طے کر، بولو
تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا نا, رہنے دے. 33 نمبر ملے, پاس ہو گئے. مسلم, یو آر مسلم, یس, کلیئر, بیٹھے رہو, نو ایشو. کس نے پوچھنا ہے آپ سے؟ آپ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہے, آقا کے آخری رسول ہونے پہ ایمان ہے, فرشتوں پہ ایمان ہے, کتابوں پہ ایمان ہے, الہامی کتابوں پہ ایمان ہے, سارا کچھ. اب تو بیٹھے رہے آپ, بس ٹھیک ہے, مسلم ہو گئے آپ. لہٰذا ڈر کا تو اللہ نے اس میں تصور ہی نہیں رکھا ہوا. نہ شیخ نے کبھی آپ سے پوچھنا ہے نہ وہ, کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے وہ لطائف چیک کرتا پھرے, یا وہ ہر ایک کو پوچھے ہاں بھائی آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں. کیوں پوچھو؟ آپ کی اپنی سوچ سمجھ نہیں ہے کیا؟ کیا بچے کو یہ بتانا پڑتا کہ تم نے روٹی کو چبانا ہے؟ وہ خود چباتا ہے. اسے بتانا تو نہیں پڑتا نا کہ ہن امود اتے تھلے کر چبا اسے, وہ چبا رہا ہے, اسے پتا ہے. تو ایسے ہی شیخ نہیں پوچھے, لہذا ڈر کا اس میں عنصر ڈالا ہی نہیں گیا. لہذا اس کو ایسے رکھا گیا کہ میرا بندہ صرف شوق سے کرے, صرف شوق سے کرے, محبت سے کرے, تڑپ سے کرے, رو کے کرے, التجا کرے, محنت کرے. اس کے اندر ایک میرے بندے کے اندر واقعی میرے تک آنے کی ایک تڑپ ہو. اب یہ میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاتا ہوں. کمال یہ بات ہے کہ اللہ نے نا ہر چیز آپ کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے. کوئی باہر سے چیز نہیں آئے گی. یہ بھی بڑی ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے, لطائف طے کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. یہ آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے, آپ نے بس اسے اجاگر کرنا ہوتا ہے, اس کو ایووک کرنا ہوتا ہے, ریووک کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے رائز کرنا ہوتا ہے. باہر سے کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے جی باہر سے کچھ چیز میرے اندر ڈالی جائے گی تو پتہ نہیں کب آئے گی. نہیں, آپ کے اندر ہے, آپ نے کھود کے خود خزانہ نکالنا ہے. بلکہ وہ سبحان اللہ, جی بولیے, خود خزانہ نکالنا, یعنی وہ باہر نہیں ہے, آپ کے اندر ہی ہے. آپ نے خود اسے نکالنا ہے, خود اس کو محنت کرنا. ہر چیز اللہ نے اندر ہی رکھی ہوئی ہے. ابھی آج ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا, بڑی اچھی لگی, کہ ایک جو ہے وہ کوئی جوگی تھا, کسی اپنے آستان پہ پریکٹس کر رہا تھا جو اس کے گرو نے اسے بتایا ہوا تھا. تو ظاہر ہے وہاں اس کا جہاں پہ آستانہ تھا, شہر تھا وہ, تو شور اندر باہر جانا آنا, لوگوں کی آوازیں, تو وہ نا مراقبہ صحیح کر نہیں پا رہا تھا. اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی, یار یہ مراقبہ صحیح ہو نہیں رہا. اس نے کہا یہ صحیح نہیں جگہ, اس کا مطلب جگہ بدلنی چاہیے. تو ایک جھیل میں کشتی لے کے چلا گیا, جھیل کے سینٹر میں جا کے اس نے کشتی کھڑی کر دی. اس نے کہا اب یہاں تو کوئی آواز نہیں, اب یہاں تسلی سے میں اپنا مراقبہ کرتا. واقعی وہ تو اپنی جھیل کے سینٹر میں, اب کس نے آنا ہے وہاں؟ اب وہ وہاں پہ مراقبہ میں مصروف ہے کہ اچانک نہ اس کو لگا کہ اس کی کشتی کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی ہے. تو وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی اور کشتی ہے, اور وہ کشتی جو ہے وہ آ کے تو اس کی کشتی سے ٹکرا رہی ہے. اب اسے مطلب وہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مراقبے سے اپنے آپ کو اٹھائے, آنکھیں کھولے, لیکن اسے غصہ بڑا آیا کہ یار کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ میں درمیان میں آ کے کھڑا ہوں اور یہ وہاں سے کشتی لے آیا ہے اور آ کے میری کشتی سے ٹھوک رہا ہے. اس کو نظر نہیں آ رہا کہ بندہ بیٹھا ہے اور وہ تسلی سے بیٹھا ہے اور وہ کچھ کر رہا ہے. تو غصہ اسے بڑا آنا شروع ہو گیا. تو دل چاہا کہ نہ کروں, لیکن پھر اس نے جب بار بار وہ ٹکرا رہی تھی تو اس نے پھر آنکھیں کھول دی. اب جب آنکھیں کھولی تو جب کشتی دیکھی تو واقعی کشتی تھی, لیکن وہ خالی تھی. وہ کنارے سے کسی سے شاید اس کی رسی کھلی اور وہ ہوا کے زور سے چلتی ہوئی آئی اور وہ آ کے اس کے ساتھ ٹکرا رہی تھی. اب اس وقت اسے احساس ہوا کہ جو غصہ میرے اندر پیدا ہوا یہ کسی باہر سے نہیں آیا, یہ میرے اندر ہی تھا. کیونکہ اگر وہاں کوئی اور ہوتا تو اس کو دیکھ کے مجھے آ جاتا. اس کا مطلب یہ غصہ میرے اندر ہی تھا اور میں نے خود اپنے آپ کو اس کا شکار کیا ہوا ہے. اس نے وہیں سے کشتی واپس موڑی اور واپس اپنے آستانے پہ چلا گیا. اس نے کہا اب یہی مراقبہ ہوگا, ہر چیز میرے اندر ہی ہے, میرے باہر
تو ہر چیز آپ کے اندر ہی ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. آپ نے اسے خود سے اندر سے تراشنا ہے. آپ صرف نبی نہیں بن سکتے، مل کے کہو سبحان اللہ. ہر مرتبہ آپ پا سکتے ہیں. غوث بنے آپ، کتب بنے، ابدال بنے، محدث بنے، مفسر بنے، برکتوں والے. کوئی نام آپ لے لیں، آپ تہیا کر لیں میں نے وہ بننا ہے، آپ کے اندر سے وہ محدث باہر آ جائے گا، آپ کے اندر سے وہ مفسر باہر آ جائے گا، آپ کے اندر سے وہ سائنسدان باہر آ جائے گا، آپ کے اندر سے وہ مفکر باہر آ جائے گا، آپ کے اندر سے وہ نیکی کا مجسمہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ڈیولپ ہو کے باہر نکل آئے گا. کبھی کوئی چیز باہر سے نہیں آتی، آپ کے اندر سے آتی. خدا را اسے سوچیں، خدا را اس پہ غور کریں، خدا را اس پہ دھیان دیں. خدا را وقت گزر رہا ہے، خدا را سیکنڈ تھوڑے ہیں. زندگی کی آپ سب کی تقریباً ظہر ہو چکی ہے نا جی؟ ٹھیک ہے جی. بعض کی اثر ہوئی ہے اور بعض مغرب کے قریب چلے گئے. وقت تھوڑا ہے، وقت بہت کم ہے، اور دوبارہ زندگی میں واپس بھی نہیں آنا. ہم نے یہ دن دوبارہ نہیں ملنے، یہ لمحے نہیں آنے. سال 2023 ہے، 2123 میں ہم نہیں ہوں گے، اور ہم قبروں میں ہوں گے. ہم اپنی اپنی قبروں میں انہی باتوں کا فیض پا رہے ہوں گے. جس نے محنت کر لی، جس نے کوشش کر لی اور ان باتوں کو سمجھ گیا، قبر میں وہ کروڑوں سال اس کا نور پائے گا. یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی درست ہے، اور یہی ہونا ہے. 2123 میں ہم نہیں ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہماری جگہ یہاں اور لوگ بیٹھے ہوں گے، ہمارے گھروں پہ کسی اور لوگوں کا قبضہ ہوگا، ہماری گلیوں میں پھرنے والے لوگ اور ہوں گے. جس طرح ہم اور ہیں آج سے 100 سال پہلے والوں کے لیے. وہ نہیں ہے اب یہاں پہ، ہم یہاں ہیں. وہ چلے گئے ہیں، ہم ان کی جگہ ہیں. بالکل ایسے ہماری جگہ بھی وہ ہوں گے. لیکن اگر ہم نے یہ کوشش کر لی تو قبروں کی روشنیاں، نور، برکتیں ہم سب کے ساتھ ہوں گی. لطیفہ قلب شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، ایک ڈیڈیکیشن ہے. اپنی زندگی کا ایک خاص وقت بالکل اس کے لیے وقف کرنا ہے. کہ جس طرح میں 4 گھنٹے 8 گھنٹے جاب کرتا ہوں، ایسے ہی یہ میرا بھی ایک میری جاب ہے. یقین کریں اس کے اگر پیسے لگا دیے جائیں نا کہ آپ کو ایک لطیفے کا 1 لاکھ ملے گا، یہاں لائنیں لگ جائیں. 1 لاکھ دیں گے آپ کو، ایک لطیفہ طے کریں 1 لاکھ اسی دن لے جائیں، آ کے لائنیں لگ جائیں. مجھے دسو کہ میں کرنا ہے. ہماری نظر میں اللہ کی ویلیو ہی کوئی نہیں. ہماری نظر میں روٹی پانی کی ویلیو اللہ سے بھی زیادہ ہے. کم تر ہے روٹی پانی سے اللہ کی ویلیو. ہم ابھی یہ اعلان کرو کہ یہ سب کچھ ہم دیں گے، ریالٹی ہے، سچ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، جھوٹ بھی نہیں. تم طے کرو ہم 1 لاکھ دے دیتے ہیں، چک دیں گے تمہیں، لے جانا، کیش کرا لینا. یہاں بیٹھنے کو جگہ نہ ملے. کیوں؟ ہماری نظر میں ویلیو کو. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پرابلم ہے. قرآن اس لیے بڑا واضح جب شروع ہوا تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ یؤمنون بالغیب، بلکہ کہو سبحان اللہ، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ان کا ایمان دیکھنے پہ ہے ہی نہیں، ان کا ایمان جو نہیں نظر آتا اس پہ. یہ مومنین کی علامت ہے، یؤمنون بالغیب، ان کا ایمان غیب پہ. تو ہم چونکہ اس طرح کی نہیں زندگی کے عادی، لہٰذا ہم کیش پہ یقین رکھتے ہیں. جو مل گیا کیش ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑے صاحب، کیا میں وقت ہی کوئی نہیں، میرے پاس نہیں ہے ٹائم، میرے اور بڑے کام دھندے ہیں، کون طے کرے. تو چونکہ آپ کی نظر میں ویلیو کوئی نہیں، اور اس کی نظر میں ویلیو ہوتی ہے، وہ کہتا ہے سارا کام بعد میں، پہلے یہ دیکھوں گا کیسے. نہیں ہوتا. اگر لوگ K2 سر کر سکتے ہیں، مل گو سبحان اللہ، چڑھے ہوئے کہ نہیں لوگ K2 پہ، بولو تو کیا مطلب ہے؟
کیا یہ لطیفہ طے نہیں ہو سکتا؟ ماؤنٹ ایورسٹ سر ہو سکتا ہے، تو کیا یہ لطائف تمہارے اندر ہیں؟ کیا یہ نہیں تھا میرے اندر، میرے اپنی جیب کے اندر ہیں، میں نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ ایک مزہ بڑا لیتے ہیں لوگ درسوں کا، بڑا سکون، بڑا اتنا آج صاحب نے اتنا زیادہ موٹیویٹ کر دیا، بس وہ اتنے ہی ختم، موٹیویشن اتنے ہی سٹ کے چلے جاتے ہیں۔ میں روتا ہوا واپس آیا تھا جس دن صاحب نے ہمیں یہ باتیں سنائی تھی، گھر جاتے تک میں روتا رہا تھا، یار یہ کیا ہے یار، حد ہو گئی، ایسی بھی تیسی۔ ہوتے ہوئے گھر پہنچا میں، یار یہ کیا حد، اتنا ضروری؟ اتنی موٹیویشن بھی ہوتی سٹ کے، سب گھر سے باہر بھی نہیں جانی چاہیے، اندر ہی سٹ کے جاؤ، اتنے ہی گھر جاتے جاتے کوئی شے یاد نہ ہو، بس آئے تھے، مزہ لیا، تھوڑا سا درد سنا، مزہ، کیونکہ صاحب نے کہا یار تسی تو سبب والے لوگ ہو، اس لیے چلے جاتے ہیں، کرنا کرانا کس نے کیا ہے؟ کبھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں۔ تو آگے وہ تو تھوڑا سا موٹیویشن لی، ہلکا سا بڑا سا خوش ہوئے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کی، یار آج نہیں بھائی، آج تو میں شروع کرنا جی بھائی، وہ گھر جا کے پھر ٹھوس شروع، پھر ختم، پھر اگلے دن پتہ ہی حال ہی کوئی نہیں، نظر آتا ہے مجھے اگلے جمعے میں پتہ چل جائے، اگلے جمعے میں اس نے نہیں ابھی تک کچھ کیا، اسی طرح جو ہے وہ آوا گون پھرتا ہے۔ حالت بتاتی ہے کہ ایک شخص لطائف طے کرنے والا ہے، کس ایسا سیریس ہوتا ہے وہ۔ تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے ہمارا۔ اللہ کرے آپ میری باتیں کو دل پہ لے لیں، جو کہ نہیں لینی تو اللہ کرے لے لیں، اور آپ اس کو سیریس لیں، شوق پیدا کریں، انشاءاللہ شوق لائیں، اور اس شوق سے پھر لطیفہ قلب پہ شروع ہوں۔ تو ذکر آپ کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے، سارا پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے، بلکہ اب تو اتنی بار ان چیزوں کو ہم دہرا چکے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کبھی کبھار کے چاہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بار بار کہہ کہ اللہ کہ یار تم نے نہیں سستا سمجھا، ہر دفعہ طریقہ دس دے پھر دے یار۔ یہاں آپ کسی کو دوسری بار بتایا کرتے تو پیسے رکھ دیں پھر دساں گے، طریقہ میں کوئی بار بار پوچھتا ہے، میرے رستے کو اتنا بتا دیا ہوا ہے کہ اتنا بتا کے پھر بتاتے ہیں یار، ہو سکتا ہے ڈانٹ پڑ جائے گی، یار تم مجھے اتنا سستا کیوں لیتے ہو، دوبارہ نہ بتاؤ کسی کو۔ تو آپ کو کتنا بتایا ہوا ہے، کہاں ذکر کرنا ہے، تسلی سے اس کو شروع کریں، اس میں ذوق سے محنت کریں، چپ کر کے شروع کر دیں، کسی کو بتائیں بھی نہ، مجھے بھی بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ آپ بھی دس دے گا، آپ کے حالات بتا دیں گے، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ سے ہی یہ نظام بدلے گا، آپ سے ہی وہ برکتیں پیدا ہوں گی۔ آج دنیا میں کون ہے جو ایسے کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، فرق پیدا ہوگا آپ میں دوسروں میں۔ تو اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے، چند لوگ ہیں آپ، انشاءاللہ اللہ آپ میں سے ضرور کسی نہ کسی کو اس کی سعادت اتنی دے دے گا کہ وہ مجدد پاک کے نائبین میں شامل ہو انشاءاللہ۔ تو اس کا ذکر آپ کو پتہ ہے، اسی طرح قلب کے اوپر دھیان جما کے تو ہو کی ضرب مارتے جانا ہے بس، اور لگے رہنا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیفیات آپ کو پتہ آتی جاتی ہیں، نہ آئے بولو، اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، آتی ہے نہیں آتی ہے، ایسا مجھے تو کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی کچھ بھی نہیں سوچنا، لگے رہنا۔ آگے رنگ نظر آئیں گے، سارا کچھ ہوگا، وہ ساری چیزیں آتی جاتی رہیں گی، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں، بس وہ اصل بات جس کے اوپر توجہ ہوگی اس پہ رہنا ہے۔ تو اگلی جمعرات تک انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہے تاکہ آپ اسے شروع کر دیں اور اس کو پراپرلی خود سے شروع کریں۔ اگلی جمعرات کو میں اس کی چیزیں مزید بتا دوں گا تاکہ وہ پھر آپ اس کو اپنے اندر دیکھنا شروع کریں۔ ابھی تو ذکر کریں نا، پہلے دن ہمیں ہو نہیں کیا ویسے،
ہر ہاتھ دو گی تیرے علی مطلب جمعرات میں لگتا ہو گیا ہے وہ اے جو مینوں سب دسے وہ میرے ہے ہی کوئی نہیں، جیسے شیطانی معاملات ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اگلی جمعرات کو میں انشاءاللہ سے مزید بتاؤں گا کہ اس کی فنا کیا ہے، یا اس کے جب طے ہو جاتے ہیں تو اس کی علامات کیا ہیں۔ ابھی صرف ذکر ہو۔ اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو، آمین کہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی سوال دل میں آیا تو پہلے پوچھ لیں، کیونکہ ساتھی آن لائن بھی سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو، پھر ذکر کرتے۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اس لطیفے کا تعلق ہمارے جسم کے بہت قریب ہے، جی قریب۔ روح اور جسم دو چیز ہوتا ہے، جیسے کہ نفس بھی مرکب ہے جسم، تو روح کے اوپر تمام لطائف ہیں، تو تمام لطائف کا مجموعہ یا تمام لطائف جسم کے قریب نہیں ہیں دوسرے بھی؟ ہاں دیکھیں، میں اس میں نا اس کی جو آپ سمجھ لیں ذرا کہ اس کے قریب ہونے سے مراد کیا ہے۔ اس کے قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ زیادہ جسم پہ آ جاتا ہے۔ اس کی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ اس طرح قربت نہیں ہے، اس کا ایفیکٹ زیادہ ہے جسم کے اوپر، جلدی آ جاتا ہے۔ یا اگر میں صحیح کہوں کہ اگر آپ صحیح ذکر کریں گے نا، واقعی اس پہ کریں گے تو یہ پہلی ضرب پہ بتا دے گا آپ کے جسم کو کہ مجھ پہ ذکر ہونا شروع ہو گیا، اور آپ کا جسم اس کا اثر فیل کرے گا۔ تو یہ اصل میں ایک اثر کے معنوں میں ہے، باقی تو ظاہر روح تو گندی ہوئی ہے نا جسم کے اندر، اس کو اگر آپ ایسے کہا جائے تو وہ تو بال بال کے نیچے روح ہے، نفس بھی بال بال کے نیچے۔ تو یہ اصل میں افیکٹونیس کے حوالے سے اس کا اثر زیادہ ہے۔ آگے میں جب روح پہ آؤں گا یا روح سر خفی اخفا پہ آؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں نے کیوں قریب کہا، وہ کلیئر ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اصل میں اب اس کا مطلب اثر میں ہے۔ اس کی یہ بھی مثال دی سر، جیسے کہ جس طرح ہم نے فرمایا کہ ان کا تعلق قریب ہے، یعنی جسم کے ساتھ روح کے ساتھ، یعنی آپ کو خیال آ رہا ہے کہ گناہ کر لیا جائے، ساتھ ہی آپ کو یہ غلط ہوتا ہے کہ واہ بالکل، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ سوال تھا کہ دل اور قلب ہم بعض اوقات ایک ہی ٹرم میں لے لیتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ کیفیات چینج ہوتی رہتی ہیں، تو قلب کی کیفیات کیسے چینج ہوتی ہیں؟ دل کی تو ہم صورتحال بدل رہتی ہے نا، کہ جیسے ہم خوشی فیل کرتے ہیں، غمی فیل کرتے ہیں، تو قلب کے اندر کیا کیفیات کا کیا؟ یاد رکھیں یہ جو آپ جو بھی فیلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کو اللہ کی جو فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے جسمانی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا جسمانی دل جو ہے وہ اصل میں اس کی جگہ ہے، اللہ نے اس کو کیفیات کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ جو روح کا جو مقام ہے جس کے اوپر میں نے بھی بات کی، قلب کا جو مقام ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ایک پوائنٹ ہے، وہاں پہ رحمت اترتی ہے اور اس کا ایفیکٹ آپ کی روح پہلے فیل کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا ایفیکٹ آتا ہے آپ کے دل پہ۔ دیکھیں نا، جو ہی آپ ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سکون سا ایک جسم پہ، وہ کہاں سے اٹھتا ہے؟ دل سے، وہ دل کے اوپر جاتا ہے نا اس کا اثر، ذکر کا اثر دل پہ، جو آپ کا جسمانی دل ہے، تو اس نے سارے فیلنگز، کیونکہ یہ فیلنگز کا تعلق آپ کی حواس کے ساتھ ہے، یہ حواس ہے نا آپ کے جو فیل کرتے ہیں، تو وہ فیلنگ جو ہے وہ حواس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب حواس جو ہیں وہ آپ کے جسم کے اجزاء کے ساتھ مرکب ہیں، تو اس لیے جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے جسمانی دل پہ آ پڑتا ہے اور اس سے وہ ساری کی ساری فیلنگ چینج ہو جاتی ہے۔ یا ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنا سکون سا آ رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، برکت اتر رہی ہے، تو وہ پہلے فیل کر رہا ہے آپ کا قلب، وہاں سے اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے دل پہ، اور پھر وہ جاتی ہے پورے جسم کے اندر، اس کی آپ کی آنکھیں، آپ کا جسم، آپ کے اعضاء، ہاتھ پاؤں، یہ سب سکون سا فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ زبان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس نام کی کیفیت جاری ہے دل پہ، قلب پہ، اور وہ قلب آگے سے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، جن کے یہ نہیں جاری ہوتے انہیں کبھی وہ سکون نہیں آتا، وہ نہیں آ سکتا، وہ کبھی بھی وہ مزہ لے ہی نہیں سکتے جو اصل جاری ہونے والا قلب لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔
دیکھیں نا ذکر تو وہ بھی کر ہی رہا ہے، مطلب جس نے نماز پڑھی ہے اور اس نے ساری نماز صحیح پڑھی ہے لیکن اس کا قلب جاری نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز تو اس کی بھی ہو گئی ہے، لیکن وہ نماز جو آقا فرما رہے ہیں کہ جب سجدہ کرے تو یوں ہو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ کیسے؟ وہ قلب جاری ہونے سے۔ تو خیر یہ آگے انشاءاللہ میں اس پہ تو کروں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، ذکر کی طرف تو قلب سے اللہ اللہ کیا گا۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ آپ کی بارگاہ مقدس میں عرض ہے آج ہم سب ساتھیوں نے ایک دفعہ پھر لطیفہ قلب کو طے کرنے کی نیت کی ہے۔ مولا قبول فرما، مولا اس کی برکت ہم سب کو عطا کر، جتنے ساتھی اس کی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، الہ العالمین آسانیاں پیدا فرما، ہمیں صاف مولا کامل صوفی عطا فرما، کامل صوفی عطا فرما، ہمیں مولا نیم حکیم نہ بنانا، ہمیں نیم حکیم نہ بنانا، نیم صوفی نہ بنانا، ہمیں کامل بنا مولا، اپنی رحمت سے ہمیں کمالیت عطا فرما، ہمارے اندر کاملیت پیدا فرما مولا۔ یہ تھوڑا تھوڑا چکھنا، یہ تھوڑا تھوڑا پینا مولا، اسے ہمیں مولا باز رکھ اور ہمیں پورا سمندر عطا فرما، ہمیں پورا سمندر عطا، ہم مولا اکملیت کے درجوں میں جائیں، یہ زندگی جو حقیقت میں جو اصل تیری بارگاہ سے جو برکت لے کے آئی ہمیں وہ مل جائے اور ہم اس زندگی کی اصل حقیقت تک پہنچ جائیں مولا، ہمیں عطا فرما، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما لے۔ جس نے آج نیت کی اسے آج ہی مولا اس کی ساری برکت عطا کر، رحمت عطا فرما، فضل عطا فرما۔ ہمیں مولا تیرے نبی کے سپاہی چاہیے، تیرے نبی کے سپاہیوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، عطا فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا اللہ۔